بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ ہی دل میں جہاد کا ارادہ کیا تو یہ شخص نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ دوستو، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اس کو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے کتب علیکم القتال، کہ اللہ کے راستے میں لڑنا وہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح کسی بھی فریضہ کے متوجہ ہونے کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکام کے متوجہ ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایک متفق علیہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ دشمن اور کفار مسلمانوں کے ملک پر حملہ آور ہو جائیں تو اس وقت جہاد کرنا لازم ہے۔ بہت سارے لوگوں پر فرض عین کے درجہ میں اور بہت سارے لوگوں پر فرض کفایہ کے درجہ میں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جہاد فرض کفایہ کے درجہ میں بھی ہے اور کسی آدمی نے نہ خود کیا، اب ایک آدمی خود چلا گیا اور ایک یہ ہے کہ وہ خود نہیں جا سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، راستہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے دل میں جہاد کا پختہ ارادہ پیدا ہونا ضروری ہے کہ اللہ مجھے موقع دے تو میں اللہ کے راستے میں کفار کے خلاف قتال کروں۔ تو یہ بھی دل میں اگر خواہش پیدا نہیں ہوئی اور دل اس بات کا ارادہ بھی نہیں کیا گیا دل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر یاد رکھیے منافقت کا ایک شعبہ ہے جس پر آپ مر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت جو فلسطین اور غزہ کے حالات ہیں، ہر مسلمان کے دل میں کم از کم جذبہ جہاد اور جہاد کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگ یہ منافقوں والی لسٹ سے باہر آئیں اور ہم لوگ کامل مسلمان ہوں، صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ کریں اللہ ہمیں موقع دے تو ہم یہود کے خلاف، کفار کے خلاف اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قتال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔